اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد الصبح الا سنته وبعد اداء العصر الى اداء المغرب وصلاه الفرائض وصلاه الجنازه وسجدة التلاوة في هذين الوقتين اي بعد الصبح وبعد اداء العصر الى اداء المغرب لكنها تقرأ في الأول وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کرنا ہے ہون پڑھن لگے ہیں بسم اللہ پچھو کی شروع ہے مسئلہ اچھی بولی ہے تو منہ گگڑیاں پائی ہیں عبارت پڑھ اگے بس اور مکروہ ہیں نفل صبح صادق کے بعد سورج کے نکلنے تک مگر صبح کی 2 سنتیں جی صبح صادق کے بعد نفل جو ہیں وہ صرف 2 ہی رکھتے ہیں کون بس وہ سنتا نفل ہی نہیں وہ جڑی فرضاں تو زائد ہو وہ تانوں بھی نہیں پتہ لگا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وبعد الصبح جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ 9 اول سے اوقات مکروہ سے تو شروع ہوتے ہیں 9 ثانی میں اور فرق ان دونوں کے درمیان اور جمعہ والا وقت فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ 9 اول اور وہ وقت ہے طلوع کا اور پہلی قسم جن میں کوئی نماز بھی ٹھیک نہیں سوائے اس دن کی عصر کے فرق یعنی جب فارغ ہوئے ہیں اوقات مکروہ سے تو شروع ہوتے ہیں قسم 9 ثانی میں اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ 9 اول وہوا وقت طلوع والغروب والاستواء مکروہ ہے اس میں تحریماً الصلاوات مطلقاً ادا ہوں یا قضا وقتیہ ہوں یا صرف سوائے اس عصر کے وہ بھی لیٹ کی تھی تو مکروہ ہے اور اسی طرح وہ جو ان کے حکم میں ہے یعنی سجدہ تلاوت بلکہ منعقد ہی نہیں ہوتے ان کے بعض جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے اور یہ جو ابھی شروع ہوئے ہیں اور یہ اوقات نہیں مکروہ ان میں تحریمی مگر نفلوں کی ادائیگی سنیں ان وقتوں میں نفلوں کی جو ادائیگی ہے نا لا تکرہ فی تحریماً الا اور ادائے اور نفلوں سے ہیں سنن رواتبہ بھی یہ بھی انہی سے ہیں وَكُلُّ مَا كَانَ اور ہر وہ جو واجب ہو لغیرہ اسی طرح جو واجب لغیرہ وہ بھی نہیں ہے ان وقتوں میں نہیں ہے داخل ہے اور وہ ہے کہ موقوف و وجوب اس کا بندے کے اپنے فعل پر جیسے نظر مان لی اور طواف کی 2 رکھتے ہیں یہ سارے ان وقتوں میں اور دلیل تطوع کی کراہت پر ان 2 وقتوں میں نا صبح تو بعد تے عصر تو بعد مغرب تک ایڈ 2 وقت نے دلیل تطوع کے کراہت پر ان 2 وقتوں میں اور وہ جو ان کے حکم میں ہے تطوع کے حکم میں اور وہ واجب ہے بے فعل ہی اپنے فعل کے ساتھ دون غیر ہی
دلیل کیا ہے یہ کہ احادیث دلالت کرتی ہیں نماز کی کراہیت پر ان دو وقتوں میں، جیسا کہ حدیث سونیاں دا فرمان کہ نہیں کوئی نماز صبح دی نماز نہیں ہے مراد، صبح صادق کے بعد حتیٰ کہ طلوع کرے، اور نہیں کوئی نماز عصر کے لکھا بلائے بعد آجے وہ کتاب دی غلطی ہوگی ہے، اور نہیں کوئی نماز بعد العصر حتیٰ تغرب، حتیٰ کہ سورج اخرج الشیخان وغیرہ من الاخبار مرویہ فی الصحیحین والسنن۔ ہن سنیا جی، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ کراہت ان دو میں نہیں ہے، ایک معنی کی وجہ سے جو کس میں ہے، وقت کوئی نقصان نہیں ہے گا، بلکہ فرض کے حق کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ تاکہ ہو جائے وقت مشغول، تاکہ نہ ہو جائے وقت مشغول فرض کے، تو پس نہیں ظاہر ہو، ہن سنیں جی، پس نہیں ظاہر ہوگی یہ بات فرائض کے، اور وہ جو واجب لعین ہی ہے جیسا کہ سجدہ تلاوت، اور ظاہر ہوگا نفلوں کے حق میں، اور اللہ سنتہ اللہ انہیں تھے نہ اعتراض ٹھوک دا جی بھی سجدہ تلاوت بھی تو نے تلاوت کی تھی تو واجب ہویا جی، بھی جی میں وہ نفل منت مننے تو واجب ہوئے، ان دے نال فرق ہے۔ تلاوت دا شرن سانو حکم میں بھی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، تو جدو پڑھنا ہے تو بچ ایتا آنیاں نے، نفلانو اپنے ہوتے واجب کرنے دا شرن کوئی حکم نہیں بھی خام خواہ نفل واجب کر کر کے تو پڑھی آؤ جی۔ ہوتا ہے کہ جے نظر منو تے پوری کرو، بل یوفو نذورہم، سنے ہی مدہ انہوں نے نال جوڑ دیو۔ اچھا جی، اللہ سنتہ یعنی فجر کی سنتیں جو فجر کے فرضوں سے، دلیل کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے طلوع کے بعد نہیں پڑھتے تھے مگر رکعتین خفیفتین، جڑا سا سمجھاؤ نہیں مراد خفیفتین تہجدیاں رکعتاں دی بنسبت، تہجد وچ سرکار لمبی قرات، لمبے رکوع، لمبے سجدے، انہاں دی بنسبت خفیفتین۔ پھر سرکار پڑھتے فرض، اخرج مسلم وغیرہ دیکھو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع ہو جاتی فجر تو نہیں پڑھتے تھے مگر رکعتین خفیفتین۔ ان یسار مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ یسار کہتے ہیں کہ دیکھا مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور میں پڑھ رہا تھا صبح صادق کے طلوع کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اے یسار کم صلیتا، کنی نماز پڑھی؟ کل تو میں نے کہا جی لا ادری، میں نے نہیں پتہ میں کنی پڑھی۔ فرمایا لا دریتا، اے محاورہ ہوندہ ہے، تینوں بھی سمجھ ہی نہ لگے، ایک محاورہ ہوندہ ہے جی، ہر زبان جو ہوندے نے محاورے۔ فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور ہم پڑھ رہے تھے یہ نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، چاہیے کہ پہنچا دے تمہارا شاہد تمہارے غیب کو یہ بات کہ نہیں کوئی نماز صبح صادق کے بعد مگر 2 سجدے، یعنی بس، اور مکروہ ہے نفل عصر کے فرضوں کی ادائیگی کے بعد مغرب تک، مغرب کی ادائیگی تک، مغرب تک نہیں، مغرب کی ادائیگی تک، سنیں جی بے عصر کے وقت کے بعد نہیں، عصر کے وہ صبح صادق تا وقت سی،
عصر کے فرضوں کے عصر کی ادائیگی کے بعد سے لے کر مغرب کی ایتھے بھی درمیان میں نفل پڑھنے. اچھا جی او ویکھو ادا المغرب جڑا ادائے مغرب آکھے ہے نا اشارہ کیا ہے تطوع کے کراہت کی طرف. سورج کے غروب سے پہلے بھی عصر کے فرضوں کے بعد اور سورج کے غروب کے بعد بھی صلاۃ مغرب کی ادائیگی سے پہلے بھی اے دو گلاں نے. اول بس بوجہ اس کے جو گزر گئے احادیث سے بین بعد کوئی نماز نہیں پیچھے پڑھی جو ہن گزری حدیث بے اثر تو بات نہیں. بہرحال ثانی پس تعلیل بیان کی علماء نے اس کی بھئی سورج دی غروب ہونے تو بعد مغرب دی ادائیگی تو پہلا نفل کیوں مکروہ نے. اور بہرحال ثانی پس تعلیل بیان کی ہے اس کی بین طور کہ یہ مستلزم ہے مغرب کی تاخیر کو مستلزم ہے اور یہ منی عنہ ہے نس کے ساتھ بامطابق کہ گزر گیا ذکر اس کا. سونا فرمایا میری امت خیر تے روے دی جب تک مغرب مؤخر نہیں کرن گے. اور یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ اگر اس نے پڑھی رکعتین خفیفتین اس حیثیت سے کہ نہ لازم ہے مغرب کی تاخیر تو پھر مکروہ نہیں ہے. اتتائن ہے کہ مغرب یعنی تاخیر ہوئے جڑی علت بیان کیتی ہے بے لمیاں رکعتاں پڑھے بھی مغرب لیٹ ہوگی تارے دس پہ ہون تے نفل مکروہ نے. تے جے دو خفیف رکعتاں پڑھے کل ہو اللہ نال جے میں اسی 1.5 رکعت تے 5 رکعتاں پڑھ لینے ہیں. تے دوجا میرا سوال ہے بے ساری دنیا اس تے متفق ہے بھی اذان دے کے نا مغرب دا وقت شروع ہونے تے بعد چنگا ٹکا کے روزہ افطار کری دے کہ کوئی نہیں تو پھر جماعت ہوندی ہے تو نہیں تاخیر ہوندی پہ پورا میں نہ کر دیں کہ نہیں. جنی دیر وچ روزہ سی افطار کر دیں اونی دیر تو پہلوں 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں کہ پیرو نہیں ہیں بھائی جنی اسی دیر روزہ افطار کر دیں پوری دنیا ہوتے سارے جتھے بھی روزہ افطار کرنا ہے ٹکا کے تو پھر جماعت ہونی پورا مہینہ اسی کر دیں. بھائی جی صرف سورج غروب ہونے تو بعد 2 رکعتاں دی وجہ تو مغرب دی تاخیر تے تاخیر من ہے اس واسطے 2 رکعتاں مکروہ نے تے پھر یہ جڑا پورا مہینہ افطاری کر کے تے لیٹ کر دیں کی تو جی پوکھ لگے یہ تو جی ہے جی. ویسے عرض کر رہے ہیں تو دلیل دے مطابق وہ فتویٰ نہیں دے رہا بیماری دلیل دے مطابق دس رہے ہیں بھی جڑی توجیہ کیتی ہے نا کہ بھی کی ہو جائے گی تو اے بھئی جڑا نا تے تاخیر تے تاں جو تارے نظر آن پیچھے حدیث پڑھی ہے نا بھئی پڑھ لین تارے نظر آن تو پہلے تے اذان ہوئے جی تے 2 رکعتاں پڑھے کل شریف پڑھ کے فاتحہ شریف پڑھ کے تے وقت 3 منٹ لگ جان گے 4 لگ جان گے جی تے افطاری تے 10 منٹ لانے ہیں جی. اچھا جی ہن سنیں جی یہ تو ہو گیا جی. اور تحقیق تصریح کی ہے اس کے ساتھ بحر الرائق میں اور حلبۃ المجلی میں کیڑی شے وَهُوَ الْمُوَافِقُ اور وہ موافق اہل حدیث صلوا قبل المغرب رکعتین قالہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں سونیا فرمایا. اور تیسری مرتبہ سونیا فرمایا کہ اس کے لیے جو چاہے یہ لمن شاء اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ مباح ہیں یعنی نفل ہیں سنت نہیں ہیں. اخرج البخاری ابو داود و احمد وغیرہم.
اور باب میں اخبار کثیرہ ہے، تحقیق وارد ہے وہ جو ان کے معارض ہیں بھی، اور کلام ان میں جگہ اس کی سے آیا ہے جی۔ لہذا اگر کسی دو رکعتاں پڑھ لیا نے نا اذان تو بعد، مولوی صاحب نہیں آئے یا کوئی بندے افطاری کر دیں رمضان تے انہیں کھجور نہ روزہ کھول کے 2 گھٹ پانی پی کے تو انہی دیر 2 رکعتاں پڑھ لیا نے تے مگروں اندر جنہیں جی ڈانگ مارنی علاقے چ، مطلب ہے انہیں کوئی جرم نہیں کیتا کہ بھی سارے بیٹھے نے انہیں انہی دیر کی کر لیے 2 رکعتاں پڑھ لیے۔ ہر روز نہیں کہہ رہے بگر رمضان کسی میں کیتا ہے تو بھی وہ نہیں آکھنا کہ بھی جناب مکروہ ہو گیا ہے جی، یہ جن آکھنا ہے نا تو مکروہ کیتا ہے، یہ انہیں آکھنا ہے جنہیں کتاباں کو نہیں پڑھی ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ واپس چلو، اور سے 2 وقت نے اور صحیح ہیں فوائد، صحیح ہیں اور صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت ان 2 وقتوں میں، انہاں وچ پچھلیاں قضاواں پڑھ سکتے ہیں لیکن اثر تو بعد تاں ہیں کہ جب تک سورج پیلا نہیں ہوندا، اور صلاۃ جنازہ اگر جنازہ آ گیا تو انہاں وقتاں تلاوت کی تو سجدہ کر سکتے ہیں۔ کس وقت؟ وقتین کیڑے؟ یعنی صبح کے بعد اور عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ادائیگی تک، لاکنہا تکرہ، لیکن یہ مکروہ ہے اول میں۔ اول تو مراد ہی ہو سب تو پہلا، اور وہ جب نکل آئے امام خطبے کے لیے اس وقت کو قضا نماز پڑھ دے یا کسی منجی چوک کے لے آندی تے امام خطبہ دے رہا تے 10-12 بندے پرا ہو کے جنازہ پڑھن لگ پے، خطبہ سننا چھڈ کے ہو جائے گا، لیکن کیا ہے عصر تے مغرب تے صبح صادق تو بعد مکروہ نہیں، اے فوائد وغیرہ، لیکن جب خطبہ ہو رہا ہے نا ادوں اگر یہ کام کیتا کیڑا فوائد صلاۃ جنازہ سجدہ تلاوت کیے مکروہ ہے۔ اور دیکھو نا اللہ مگر جب کہ ہو فائتہ واجب ترتیب، بندہ صاحب ترتیب ہے، انہیں جنازہ انہیں جمعہ پڑھنا ہے انہیں تے صبح دی نماز ان دی اج دی رہ گئی ہے تو خطبہ بالکل مکن والا ہے، یہ آیا ہے تو ہوں یہ فرض پڑھ سکتا ہے، ترتیب خراب نہ ہوئے نہیں کھانے چ پئی، سمجھ آئیے بے صاحب ترتیب ہے نا تو او 2 رکعتاں صبح دیاں رہ گئی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، او تھلے لکھا سی ہون ویکھو، او تکرہ ہو وذالک، یہ کیوں مکروہ ہے؟ باوجہ اخلال اس کے استماع کے ساتھ جو معمور بے ہے، چونکہ خطبہ سننے دا حکم ہے تے اے 2 رکعتاں اندے وچ جڑا ہے نا انہیں کو قضا پڑھی ہے تے سننے وچ خلل آ گیا، حتیٰ کہ منع کیا گیا ہے امر بالمعروف سے خطبے میں، کما اخرجہ الشیخان وغیرہم، کہ سونیا فرمایا کہ جب کہا تو نے اپنے ساتھی کو ان سے تعالیٰ کے امام تو فقط انہیں دیکھنا میرے یارہ اور کنویں وار ہوگی وہ تھوڑی غور کر چاہو، کوئی نہیں دماغ ایسے واسطے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بھی ساڑھے دین نو سمجھو، اے خطبہ اسی جڑا عربی دینے ہیں تو ہو گیا اندے میں عوام نو کی سمجھ آنا ہے بھی اصل تے نہیں بھی سونے دا خطبہ ہی تقریر سی نا، کی سی خطبہ ہی او واہ سی نا، ایتھو کی سمجھ آیا کہ جس لئے کوئی بندہ اللہ رسول دا پیغام پہنچا رہا ہے اس وقت تہاڈی ساری توجہ کدی ہونی چاہیے، پیغام سننے وال ہونی چاہیے، یہ اصل غرض اندے وچ او پلا ہوے،
لہذا جس ویلے ایک بندہ توجہ نال سن رہا ہے تو انہیں صرف دوجے نے کہا چپ کر یار، اینی دیر توجہ ہٹی ہے کہ نہیں، تو بچوں کو جملہ نکل گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں بھی کی آکھیا انہیں جی، اے مطلب ہے کہ تو لغو کیتا ہے جی۔ گل اصل ہے بھی دین نو سمجھو تے توجہ پوری کرو۔ اور مکروہ ہے نفل، صبح کے بعد، ہن ترجمہ نہیں کرنا ہے نا، مگر صبح کی سنتیں اور مکروہ ہیں نفل عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ادائیگی تک، اور صحیح ہے فوائد اور صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت ان 2 وقتوں میں، یعنی صبح کے بعد اور عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ادائیگی تک، لیکن یہ آج جڑیاں ساری چیزیں پڑھیاں جے مکروہ ہیں اول میں، اور اول وہ ہے جب نکل ہے امام خطبے کے لیے جی، صبح کے بعد مگر صبح کی سنتیں اور عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ادائیگی تک، اور صحیح ہیں فوائد اور صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت ان 2 وقتوں میں، یعنی صبح کے بعد اور عصر کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ادائیگی تک، لیکن یہ مکروہ ہیں اول میں، اور اول وہ ہے کہ جب نکلے امام خطبے کے لیے۔ ولا یجمع الفرق اور تھلے قدیس جے فان عبد اللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل المغرب رکعتین، پھر فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین جی، لمن شاء جی، اس کے لیے جو اے سونے کیوں فرمایا، حدیث پوری ہوگی، خشیۃ ان یتخذہ الناس سنتاً، کہیں لوگ ان کو اس لیے فرمایا لمن شاء، جو چاہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اور ایک اچھا پڑھیں گے بسم اللہ۔ في وقت عصر أو عشاء صلتهما فقط خلافا للشافعي رضي الله عنه، فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا، ومن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب أيضا، فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد، وكذا وقت المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر، ومن هو أهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاد فيه، يعني إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت فلم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة يجب عليه قضاء صلاة ذلك الوقت، خلافا لزفر رحمه الله تعالى، ومن حادت في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ جمع کیے جائیں 2 فرض ایک وقت میں، نہ جمع تقدیم تے نہ جمع تاخیر، حج کے بغیر، کس کے بغیر؟ اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلا مسئلہ پھر او بلا حج، یعنی فی غیر اوقات الحج، کیونکہ جمع کرے وہاں یا جمع کیا جاتا ہے وہاں ظہر اور عصر کے درمیان، جمع تقدیم عرفات میں عرفے والے دن، اور جمع کیا جاتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، جمعون میں مزدلفہ میں، جمع تاخیر بے جمع تاخیر مزدلفہ بچ فی المزدلفہ تے،
10ویں رات کو یہ 2 نمازیں، ایک جمع تقدیم ہے تو ایک جمع، اور یہ کیوں ہے؟ یہ بوجہ ثبوت اس کام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے نصوص سریہ سیاح جو مروی ہے کتب صحاح میں، سمجھے؟ اور نہ اچھا جی، تو اس میں خلاف ہے کن کا؟ توجہ کرو جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہرحال عدم جواز جمع اس کے غیر میں، اس کے علاوہ باقی جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ بہرحال عدم جواز جمع اس کے غیر میں، پس بوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا نہیں ہے نوم میں تفریط۔ بھئی کو مجبوری ستا ساڑھے طرح نہیں بھی ستے ہی جمے تو ستے ہی گئے، نہیں ہے نوم میں تفریط، معاذ تفریط جاگنے میں ہے یہ کہ مؤخر کرے نماز کو حتیٰ کہ آ جائے اگلی نماز کا وقت۔ اخرجہ مسلم وغیرہ۔ اور بوجہ حدیث کے جس نے جمع کیا 2 نمازوں کے درمیان بغیر عذر کے، پس تحقیق آیا ہے وہ دروازے کو کبائر کے ابواب سے۔ جی اخرجہ الحاکم و ترمذی، لیکن سند اس کی ضعیف جداً، تتامی دے مقابلے دسو کیڑی ہے؟ کما بسطنا فی تعلیق الممجد علی موطا محمد۔ اچھا جی، اور تھلے والے دیتے ہیں جی، موجم کبیر سونوں نے دار قطنی مسند ابو یعلا کے اندر وغیرہ ہم یہ حدیث ہے سنیں بھئی جنہوں وہ بے امن بے آ گیا ہو باب من ابواب الکبائر میں جی، قول ہو اور اس میں خلاف ہے کن کا؟ کیونکہ جائز ہے جمع سفر میں ظہر اور عصر کے درمیان تقدیماً بھی، اور آندھنے زور نال اصل پڑھنی یا زور نو مؤخر کرنا، عصر دا وقت شروع ہونا 2 میں کٹھیاں پڑھنیاں، آندھنے ٹھیک ہے۔ اور سفر میں عشاء اور مغرب کے درمیان بھی اسی طرح جائز ہے، پامیں مغرب نال عشاء پڑھو تے پامیں عشاء دے وقت وچ جا کے مغرب عشاء کٹھیاں پڑھ لو۔ باوجہ واردوں نے اخبار سریہ کے جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام سفر میں کئی مرتبہ۔ اخرجہ الشیخان و اصحاب سنن وغیرہ ہم، جیسا کہ تفصیل کی اس کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں۔ مولوی عبداللہ صاحب فرماندے نے وہذا هو الحق، موشیاں دے اے حق نہیں دوجی گل حق ہے جی۔ دیکھو نا کوئی بندہ کہے بھی انج میری تحقیق دگلے نے بھی حق ہے نا کہ کہنے دا کہ اے نہیں انج نہیں انج انج، ہوں ویکھو نا جنہیں حاشیہ لایا ہوتے ہوں کتاب چھاپی اس کی حق ہے، بلکہ حق اس کا خلاف ہے کہ جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی جائز با مطابق اس کے جو بست ہے کتب مطولہ میں فی سورد ادلت الاحکام، کیونکہ اس میں معارضہ ہے عموم نصوص قرآنیہ کا، اور وہ جو واردین میں احادیث سے جڑے شفافے پیش کرتے نا سارے وہ حدیثہ محمول ہیں کس پر؟ ایک نو آخر وقت ہے دوجی نو نہ کہ جمع حقیقی، کیونکہ نہیں ثابت کوئی شے ان سے۔ علامہ ذیلی نے تبیین میں فرمایا ہے، اور تعویل ان کی جو روایت کی گئی جمع سے یہ کہ صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی زور زور کے آخری وقت میں اور عصر کے اول وقت میں، اور اسی طرح کیا مغرب اور
تو پس ہو گئے سرکار جمع کرنے والے فعلن لا فعلن تو جمع ہیں وقت ایک نہیں سی وقت ہر ایک دا اپنا اپنا سی اور حمل کیا جائے گا راوی کی تصریح کو اولا کے وقت کے نکلنے کے ساتھ اس پر کہ جائز ہے لقرب ہی من ہو جی چونکہ پہلی اگلی دے قریب پڑھی ہے نا تے تاں واسطے انہیں آکھے جی کہ پہلی دا وقت نکل گیا سی جدوں پڑھی سی مطلب وہ دے قریب سی نکلنے دے ادو پڑھی سی اے مطلب ہی ہن دلیلہ سنو قول عز وجل فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ جی جب پہنچ جائیں اپنی اجل کو تو بس روک لو ان کو حالانکہ عدت پوری ہو جائے پھر تو نہیں روک سکتے کہ روک سکتے ہیں پھر رجوع کر سکتے ہیں اے قاربنا بلوغ الاجل اجل دے قریب پہنچن تو روکنا چاہتے اے پہ جی کیونکہ نہیں قدرت روکنے پر بعد بجے سلی عدت پوری ہو گئی پھر رجوع کر سکتا ہے تے مراد فیضہ بلاغنا ہے جی یا حمل کیا جائے گا اس پر بقریب الوقت مراد ہے قریب مراد ہے وہ یہ توجیہ کیتی ہے وہ پہلی اور یحملو یا حمل کیا جائے گا اس پر کہ راوی نے ظن کیا اس کا یا ظن کیا راوی نے کہ وہ دونوں وقت واقعہ ہوئی ہیں کس میں اور دلیل اس تعویل کی صحت پر وہ جو گزر گیا ذکر اس کا جناب ابن عمر جناب مولا علی رضی اللہ عنہ سے اور اسی کی مثل حضرت جابر ابو عثمان وغیرہ رضی اللہ عنہ سے ومن حاضل دلات اور ان دلات اس پر ہن تم دسن لگے جے بھئی ہر نماز اپنے وقت تے ہونی چاہیے دی قال عز وجل قم الصلاة لدلو وقال عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين وقال عز وجل حافظوا عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار نے پڑھی ہو بے سرکار پڑھی ہو کوئی نماز مگر اپنے وقت میں پڑھی ہے مگر دو نمازیں مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں آگے سمجھ صرف ہی تھے اور پڑھی سرکار نے فجر اس دن اس کے مشہور وقت سے پہلے او غلط سے کنی باری پڑھ چکے ہو عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی صلاۃ لوقتها الا بجمع ورفعات عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم آگے سمجھ ویؤخر المغرب ویقدم حضرت نافع و عبداللہ ابن واقد جو کہ مؤذن ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے تے قالا جناب عبداللہ بن عمر کے مؤذن نے کہا عبداللہ بن عمر والصلاۃ قالا سر حتیٰ کہ بگا چل نا سر بھی او سفر سی او بی بی پیغام بھیجا سی بھی میری موت دا وقت ہے تے جلدی آؤ وہ واقعہ کنی باری پڑھیا جے فرمایا اگا ٹور کی کر اگا ٹور حتیٰ کہ جب ہو گئی شفق کے غیوب سے تھوڑا سا پہلے تو آپ اترے پس پڑی پھر انتظار کیا تھوڑا سا تک غائب ہو گئی اور پڑھی پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عجل به امر جدو سونے نو کوئی کم جلدی ہوندا سی نا بھی ادھر جانا ہے تو کرتے امرن تو سانا مثل الذی صنعتو وہ کھانے چ پہ رہی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو کہ حضرت علی جب سفر کرتے انہو کانا اذا سافرا سارا بعد ما تغرب الشمس حتیٰ کہ قریب ہے یہ کہ کیا ہو جائے پھر آپ اترتے پڑھتے مغرب پھر منگواتے اپنا رات کا کھانا ڈشاں لگ گئیاں کہ سکا ٹکر آ گیا جی اپنا عشاء منگوایا پس آپ تعشی کرتے پھر پڑھتے عشاء پھر آپ سفر شروع کر دیتے اور فرماتے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعو عن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکلا میں مع عبداللہ بن عمر فی سفر وغابت الشمس فلما ابتا جدو آپ نے دیر کی تھی رکے کوئی نہ تو میں نے عرض کی تھی الصلاۃ یرحمک اللہ کی تو پس توجہ فرمایا آپ نے میری طرف انج ویکھیا مقصد یہ کہ مفتی جی چپ کرو شفقت نہ کیا ہے نا بھائی وہ مدا اور آپ آگے چلنے لگ گئے حتیٰ کہ جب ہو گیا آپ شفق کے آخر میں تو نازلہ فصلی المغرب ثم قام العشاء وقد توار الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر صنع هكذا قال عبد الحق وهذا نص على انه صلى كل واحدة منهما في عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ بلا خوف ولا قال ابو الزبیر فسألت سعیدا لما فعل ذلك فقال بھی سونے جی کیوں کیتا تو قالا وہ کہتے ہیں کہ سوال کیا تھا میں نے عبداللہ بن عباس سے بھی اگلے کہہ رہے ہیں بھی تو جو میرے کو سوال کر رہے ہیں جیسا سوال کیا تو نے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا ارادہ اللہ یحرج احدا من امتہ وغیرہ بھئی یہ کہ نہ حرج کرے سرکار کسی ایک پر اپنی امت سے اس لیے کیا تھا اور نہیں ہے یہ مگر کس میں جمع سوری میں اور نہ جمع کیے جائیں دو فرض ایک وقت میں بغیر حج کے بسم اللہ الرحمن اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسئلے اور وہ عورت جو پاک ہو گئی عصر کے وقت میں جی تو اس پر صرف عصر کی قضا ہے زور کی کوئی نہیں اور وہ عورت جو پاک ہو گئی عشاء کے وقت میں تو اس پر صرف عشاء کی قضا ہے مغرب کی نہیں پڑھے ان دونوں کو فقط مسئلہ دو نے تو اکٹھا کر دیتا ہے خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہن سنیں جی کیونکہ آپ کے نزدیک وہ عورت جو پاک ہوگی عصر کے وقت میں وہ زور بھی پڑے گی اور وہ جو پاک ہوئی ہے عشاء کے وقت میں وہ پچھلی مغرب بھی
کیونکہ ظہر اور عصر کا وقت ان کے نزدیک مثل ایک وقت کے ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت بھی ان کے نزدیک ایک وقت کی مثل ہے، اسی لیے تو جائز ہے جمع ان کے نزدیک سفر میں۔ عصر تے بنیاد ہے بنی بے دونوں وقت مل کے ایک وقت ہے، تو اس واسطے پھر اگے پیچھے پے کرو۔ سنی گل؟ او وقت واحد مستند ان کا اس میں احادیث الجمع ہیں، اور جنہیں میں جو سم ثابت کیتا بھی جمع کیتا سونے، تو لہذا بھی دوویں اکو وقت نے، دوویں اکو وقت نے۔ اچھا جی، اور ومن ہوا، واپس چل، اور وہ بندہ جو اہل ہو گیا فرض کا، فرض کے وقت کے آخر میں، تو قضا کرے گا اس فرض کو، جن دے آخر جو اہل بنے ہیں نا انہوں نے قضا کرنا ہے، نہ کہ وہ عورت جو حائضہ ہو گئی آخری وقت میں، پہلے وقت جو نماز کو نہیں پڑھی، اجے وقت نکلیا نہیں، حائضہ ہو گئے تھی، قضا ختم ہو گئی، یہ ذمے کو نہیں رہے۔ یعنی جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لایا کافر آخری وقت میں، اور نہیں باقی رہ گیا وقت سے مگر اندازہ تحریمہ کا، تو واجب ہے اس پر قضا اس وقت کے نماز کی۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں ایک تحریمہ دے وقت نال نماز دا وقت پورا دیو نا تا ہے نا جی۔ اور وہ عورت جو حائضہ ہو گئی وقت کے آخر میں، نہیں واجب اس پر قضا اس وقت کے نماز کی، خلاف ہے واسطے وہ آندے نے انہیں سستی کی تھی، ان دی قضا انہیں کرنی ہے۔ اور ومن ہوا، اور یعنی ہو بلاؤ بھی، یعنی وہ کہ سچی آتی اس پر یہ بات کہ وہ مکلف بن گیا ہے فرض کی آخر اس فرض کے وقت کے بائیں طور کے نہیں باقی رہا اس سے مگر اندازہ اتنا کہ گنجائش رکھتا ہے تحریمہ کی، پس اسلام لے آیا کافر اس میں، وہ پاویں کافری تو پاویں کافر، وہ مذکر مونس دو میں تا کیا میں یسدو کو، یا پاک ہو گئی حائضہ یا بالغ ہو گیا بچہ، تو اے نماز ذمے آ گئی۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں نہیں واجب ادائیگی باوجہ نہ وسعت وقت کے، بے کم از کم وضو کر کے رکعتاں تو پڑھ سکے جی، بس نہیں واجب قضا۔ جواب ان کا یہ ہے کہ وقت کی وسعت ممکن ہے کس کے ساتھ، پیچھے مسئلہ گزرا ہے کہ کون نہیں گزرا، اور وہ عورت جو پاک ہو گئی عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں، تو پڑھے گی دونوں کو فقط، اور جڑی بچ بھی ہوئی خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ عورت جو پاک ہو گئی عصر کے وقت میں پڑھے گی ظہر بھی، اور وہ جو پاک ہوگی عشاء کے وقت میں، یہ ان من جی ہوں ان مانا تن نہیں پڑھنا مونس واسطے بنال تے لانی، یہ من مائمی ہوں نہیں، پتہ کو نال تے کو نہیں لگی۔ اچھا جی، تو پڑھے گی مغرب بھی، کیونکہ ظہر اور عصر کا وقت آپ کے نزدیک ایک وقت کی مثل ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت کی آپ کے نزدیک ایک وقت کی مثل ہے، اور اسی لیے جائز ہے جمع امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سفر میں۔
ومن ہوا اور وہ بندہ وہ مکلف اور وہ جو اہل ہو گیا فرض کا، فرض کے آخر وقت میں تو قضا کرے گا اس فرض کی، نہ کہ وہ عورت جو حیضہ ہوگی آخری وقت میں، یعنی جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لے آیا کافر آخری وقت میں، اور نہیں باقی وقت سے مگر اندازہ تحریمہ کا، تو واجب ہے اس پر قضا اس وقت کی نماز کی، خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور وہ عورت جو حیضہ ہو گئی آخر وقت میں نہیں واجب اس پر قضا اس وقت کے نماز، اس وقت کی نماز کی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لأن آخر الوقت هو المعتبر فی السببیت عندہ، پس وہ جو ہو گیا اہل اس آخری وقت میں واجب ہے اس پر فرض، اور وہ جو نہ ہو اہل اس میں وہ جن میں حیضہ ہو گئی ہے تک جی۔ وہ عورت جو پاک ہو گئی عصر کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں تو پڑھے ان دونوں کو فقط، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ عورت جو پاک ہوگی عصر کے وقت میں تو پڑھے ظہر بھی، اور وہ جو پاک ہوگی عشاء کے وقت میں پڑھے مغرب بھی، کیونکہ ظہر اور عصر کا وقت آپ کے نزدیک مثل ایک وقت کیا ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت، اور اسی لیے جائز ہے جمع آپ رحمہ اللہ کے نزدیک جمع اور وہ جو اہل ہو گیا فرض کا وقت کے آخر میں تو قضا کرے اس کی، نہ کہ وہ عورت جو حیضہ ہو گئی وقت آخری وقت میں، یعنی جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام یا کافر وقت کے آخر میں اور نہیں باقی وقت سے مگر اندازہ تحریمہ کا، تو واجب ہے اس پر قضا اس وقت کی نماز کی، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ اور وہ عورت جو پاک ہو گئی جو حیضہ ہو گئی آخر وقت کے آخر میں نہیں واجب اس پر قضا اس وقت کی نماز کی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ عنہ۔ باب الآذان هو سنة للفرائض فحسب في وقتها، أي هو سنة للفرائض الخمس والجمعة وليس بسنة في النوافل، وقوله في وقتها اعتراض عن الأذان قبل الوقت وعن الأذان بعد الوقت لأجل الأداء، أما الأذان بعد الوقت للقضاء فهو مسنون أيضا، ولا يرد إشكال لأنه في وقت القضاء، ولا يضر كونه بعد وقت الأداء لأنه ليس للأداء بل للقضاء في وقته، قال صلى الله تعالى عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وعند أبي يوسف الشافعي رضي الله تعالى عنهما يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خیر۔ باب الاذان صلی اللہ علیہ قولہ باب الاذان یعنی ھذا باب فی احکام الاذان، ذکر کیا ہے اس کو اوقات کے ذکر کے بعد اس لیے کہ اذان جنوانا ہے دخول وقت کا، اعلام ہے بدخول الوقت۔ الاذان وہ لغت میں الاعلام مطلقاً، اور شرعاً اذان عبارت ہے کلمات مخصوصہ سے جو مشروع کیے گئے ہیں نماز کے اعلان کرنے کے لیے۔ باب الاذان، اذان سنت ہے فرائض کے لیے، کس کے لیے؟ فرائض کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وہ دھیان ہو فحسبو پس بس فرائض کے وقت میں فرائض کے بے صرف ان دے ہے فرضاں واسطے یہ تو فرضاں دے بھی وقت وچ یعنی اذان سنت ہے فرائض خمس کے لیے اور نئی اذان سنت نوافل میں اور قول مصنف رحمہ اللہ کا فی وقتہا فرضوں کے فرائض کے وقت میں سنت ہے اعتراض ہے اذان سے قبل الوقت ایک دوبارہ دے رہی ہے اور اعتراض ہے اذان بعد الوقت سے کس کے لیے وقت تو بعد دیتی لیکن پچھلی ادائیگی واسطے دیتی کہنا کوئی فائدہ ہے وے وہ تو وقت گزر گیا جی ہن سنیا جی ایک نواں مسئلہ پس بہرحال اذان وقت کے بعد قضا کے لیے نماز قضا ہو گئی ہے وہ پڑھن لگے ہیں تو ہن اس قضا دے نال اذان دیتی ہے یہ اذان جن دی جیڑی قضا ہے نا وہ جدوں ادا دا وقت سی اس وقت وچ جیڑی اذان دینی سی یہ اذان اس تو پیچھے وے لیکن یہ ان دے واسطے نہیں جیڑی پہلے ادا ہے یہ ان دے بعد جیڑی قضا ہے ان دے نال ہے جیڑی نماز واسطے اذان ہے ان دے تو پہلو ہے ان دے تو دھیان کریں بہرحال اذان وقت کے بعد قضا کے لیے پس وہ بھی اور نہیں وارد ہوگا اشکال جی کہ بھی تو ادا تو بعد ہی کہ کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ قضا کے وقت میں ہے کس میں ہے یہ قضا کے لیے ہے پچھلی ادا کے لیے تو نہیں ہے اور نہیں نقصان دیتا ہونا اس کا ادا کے اس لیے کہ یہ اذان پچھلی ادا کے لیے نہیں ہے بلکہ وقت میں قال صلی اللہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اے جڑی قضا کر رہے ہیں نا یہ قضا دا وقت ہے تے اندے وچ جڑی اذان ہے وہ اندے وقت وچ ہے اس تے دلیل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو تو وقت نکل گیا تو پس چاہیے کہ پڑھے نماز جب یاد آئے اس کو اذا ذکرہا اذا ذکرہا اذا ذکرہا اذا ذکرہا اذا ذکرہا فإن ذلک وقتہا کیونکہ یہی اس نماز کا تو پھر جڑی اذان دیتی ہے وہ اندے وقت دے وچ دیتی ہے کہ اور اندہ بھی یوسف و شافی رضی اللہ عنہما صرف ایک فجر دی جڑی اذان ہے نا جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر من اللیل میں ادھی رات تو اگاں صبح صادق تو پہلا آندے نے فجر دی اذان جائز ہے کنہ دے نزدیک تو جواب اگوں آ رہا ہے جی ہوا سنتن کون اصل اس میں وہ حدیث ہے جو وارد ہے او جمال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف اور نہیں تھی اس وقت اذان اور نہ تو اہتمام کیا مسلمانوں نے اوقات کی معرفت کے لیے او پورا واقعہ پڑھے او محفل ہوئی تے اگو جا کے گھر سو گئے تو پاس دیکھا جناب عبداللہ بن زید انصاری نے کہ رجل کو منام میں کہ انہوں نے سکھائے اس کو اذان کے کلمات اور اقامت کے اختصار کیتا ہے حاصل معنی کڈے ہے ورنہ لمبی حدیث ہے تو پاس خبر دی انہوں نے آ کر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونیا فرمایا بے شک یہ البتہ خواب حق ہے پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پس انہوں نے اذان دی نکالا اس قصے کو مطولاً و مختصراً ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و طحاوی و غیرہم علامہ بسطنا کل ذالک فی السیایا
قولہ للفرائض یعنی رجال کے فرائض اے مراد ہے اذان تے اقامت کنہ دے فرضاں واسطے رجال کے فرائض کے لیے ہے کیونکہ عورتیں نہیں ہیں ان پر اذان اور نہ اگرچہ نماز پڑھیں وہ جماعت کے ساتھ، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے اس مسئلے کو تفصیلاً اے رسالہ لکھے تحفۃ النبلا فی ما یتعلق بجماعت النساء۔ اور ویکھنو اشیاء نمبر 4 قال ابن الحمام فی فتح القدیر رضی اللہ عنہ، اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اذان دی جائے ادا کرے یا مگر ظہر جمعے والے دن شہر میں جڑے پڑھ رہے نے وہ مریض ہیں جی نہ بینے او نہیں دے اذان نہ دین، کیونکہ ادا اس کی ان دونوں کے ساتھ مکروہ ہے جمعے والے دن، مگر وہ کہ ادا کریں اس کو عورتیں یا قضا کریں اس کو اپنی جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائی آپ نے عورتوں کی بغیر اذان اور بغیر جس وقت کے تھی جماعت ان کی یہی نہ کانت نال تال ہے جی وہذا اور یہ قضا کرے اور وہذا یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کہ منفردہ بھی اسی طرح ہے کہ جماعت نال عورتاں پڑھن تو تاں بھی اذان تے اقامت کو نہیں تے جو عورت کلی نماز پڑھے تاں بھی اذان تے اقامت ہوندے واسطے، اس لیے کہ ترک اس کا بوجہ اس کے ہے جو تھا وہ سنت حال شریعت الجماعت، بھئی جدوں عورتاں جماعت کران تے پھر ترکے تو کان حال الافراد اولا، اے فتح القدیر دی عبارت ہے عورتاں واسطے اذان اقامت کو نہیں ہے کہ نہیں تاکہ انہوں دی آواز اچھی نہ آوے تو انہوں دی امام جڑی قرات بھی ایسا کرے دی وچ کھلوے دی ہے، تو اذان اقامت اس واسطے منع ہے عورتاں نوں کہ انہاں دی آواز بھی پردہ ہے، صوت المرأۃ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی گل جی بسم اللہ، او ویکھو او فحسبو او یہ بھی صرف فرضاں واسطے احتراز ہے وطروں سے اور صلاۃ اور صلاتے اور صلاتے اور صلاتے اور سوننے وغیرہ ہاں انہاں واسطے اذان نہیں دینی۔ اچھا جی او بقولو فی وقتہا احتراز ہے اذان بعد وقت سے لِأَجْلِ کیونکہ نہیں جائز اس لیے کہ نہیں فائدہ جنوانے میں ادا کے وقت کے جانے کے بعد، بے زور دا وقت نکل گیا تھوڑا اذان دی تھی حضرات زور کا وقت نکل گیا ہے یہ اذان اس واسطے دینی سی، اذان تو دینی سی بے زور دا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو جی۔ اچھا جی فَهُوَ او قضا واسطے فَهُوَ مسنون ایدن یعنی جیسا کہ اذان سنت ہے ادا کے لیے وقت میں، سنیں اسی طرح سنت ہے کندے واسطے دلیل بوجہ اس کے لما نہیں لما بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ پاک جب آرام فرمایا بعض اسفار میں، سارا واقعہ پڑھیا جی حضرت بلال دے ذمے لایا انہوں اپنے ذمے لیا سی، تو صبح کی نماز سے اور ارادہ کیا قضا کا تو اس نے فرمایا کہ چلو اذان دی حضرت بلال نے اور اقامت پڑھی اور نماز پڑھی سرکار نے ان کے ساتھ یعنی پڑھائی ان کو جماعت کے ساتھ، کما فی لیلۃ التعریس
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر اللہ فناموا عن صلاۃ الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قلیلا حتی استعال، بلند ہو گیا، ثم امر المؤذن فاذن ثم صلى رکعتین قبل الفجر، اے 2 رکعتاں سنتاں دی بھی قضا او فجر دے نال، ثم قام المؤذن فاقامت پڑھی فصلى الفجر وجهر بال سارے مسئلے جی اچھا جی، او دھیان ہو، قولہ ولا یارد اشکال، نظر آ رہے ہیں؟ تقریر اشکال کی یہ ہے کہ مصنف کا قول فی وقت ہا یہ مدر ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اذان قضا کے لیے بھی مسنون ہے، باوجود ہے کہ وہ نہیں ہے وقت میں، اور تحریر اس کے عدم ورود کی یہ ہے کہ مراد مصنف کی نہیں ہے وقت کس کا، فرائض کی ادائیگی کا، حتیٰ کہ لازم آ جائے وہ جو لازم کیا ہے، بلکہ عام ہے، اور وقت وہ کہ قضا ہو گئے اس میں، فرائض یہ وقت ہے ان کی، قضا کا، اگرچہ نہیں ہے وہ وقت ان کی، ادائیگی کا، پس اذان ان میں اذان ہے وقت میں۔ من نام قال الحافظ ابن حجر فی تلخیص الحبیر فی کتاب تیمم حدیث کے انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفائتات فلیصلھا اذا ذاکرہا فإن ذالک وقتها، سنہ رواہ الدارقطنی والبیہقی میں روایت حفص بن ابی الغطاف عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا کہ من ناسیا صلاۃ فوقتها اذا ذکرها، اور حفظ ضعیف ہے جدا، خیر دوسری روایتیں مضبوط ہیں۔ اچھا جی، اور روایت وجہ لفظ مختلف نے جی، بے لفظ ہے فوقتها ہے بعضیں بچ نہیں۔ اچھا جی، او یجوز للفجر، آخری گل او بزرگ 2 بزرگاں دے نزدیک انہاں دی دلیل کی ہے لقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک سونیا فرمایا کہ بے شک بلال اذان دیتے ہیں لیل کو، یعنی صبح صادق تو پہلا، پس کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ اذان دیں کون ابن، تو پھر تو واضح ہو گیا بھی وہ پہلی اذان تے وہ تہجد دی ہوئی، لوگوں نے اٹھانے دی ہوئی، صبح دی اذان تے اے وجڑی کنہ دیتی، تو پھر وہ رات والی اذان تو کوئی نہ ہوئے نا فجر واسطے، تو اب آ جو گیا۔ اخرج اصحاب سے آئے و سنن و حجت الجمہور، یہ ہے کہ اذان ماز وہ دخول وقت کے اور حضور، تو پس نہیں کوئی معنی اذان کی تقدیم کے لیے، اور اسی کے ساتھ شاہد ہیں اخبار۔ بہرحال یہ حدیث کیڑی، پس جواب اس سے بامطابق اس کے کہ فائدہ دیا اس کا شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں، او تلو تعارف پڑھ دیں 1 منٹ، کیوں نے گلا کیوں شیخ اکبر نے کہ بے شک اذان حضرت بلال کی کانا ذکرن بصورت الاذان، او آپ اللہ دا ذکر کر دے سن اذان دی تے بھی ذکر ہے سارا، اور نہیں تھی وہ صلاتے، اسی لیے تو احتیاجی ہوئی اذانیں، اور ابن عبداللہ بن ام مکتوم، اور مقام میں ابحاث ہیں، بس تفصیل کی ہم نے انت تعلیق الممجد میں اور سیاحہ میں۔ اے ابن عربی محمد بن علی بن محمد اے ناجے جی، واہ واہ واہ، ابن عربی حاتمی تائی اندلسی مالکی صوفی مسلکن مالکی، ابو بکر محی الدین، آپ کے مؤلفات سے ہیں فتوحات مکیہ فی معرفت اسرار المالکیہ والملکیہ، تے جامع الاحکام فی معرفت الحلال وال اور فصوص الحکم۔ علامہ یافی نے فرمایا ہے طعن سے ابن عربی کے بارے میں جو لوگوں نے کیا
کہ بے شک اعظم وہ جو تان کیا ہے تعینون نے ان میں بس باب ان کی کتاب کے جو فصوص الحکم ہے، جو بوندے وچ کچھ گلاں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اعتراض کیتے جی۔ تو فرماندے نے پہنچی ہے مجھے یہ بات کہ امام علامہ ابن زملکانی نے شرح کی ہے اس کتاب فصوص الحکم کی، وَوَجَّهَهُ تَوْجِيهًا، اور نفی کی آپ سے ان کی جو ظن کیا گیا محظور سے کہ آپ کی یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے، وَيُخْشَى مِنَ الْوُقُوعِ، خوف کیا گیا وقوع سے، محظور میں بھی انہیں بھی شیخ صاحب دی عبارت ٹھیک نہیں، ایس بندے شرح لکھی تو ان دا توجیہ کیتی بندہ اے مطلب ہے جی۔ سنیا جی تے فتوحات مکیہ جڑی سی نا فصوص الحکم مشہور نے کتاباں آپ دیاں، گولڈا شریف والے بابا جی پڑھاندے ہوندے سن جی، بڑے بابا جی، باقی بھی سارا کچھ پڑھاندے سن تے بھی نال پڑھاندے ہوندے تے ترجمے چھپے انہاں دے جی، اور بھی ہیں کتاباں تصوف دیاں جی۔ چلو جی تو اے بھی شیخ اکبر نے آکھیا بھی او ایک کان ذکرن بصورت ولم یکن اے بے ہوشو، حد ہو گئی یار۔ باب اذان کا، اذان سنت ہے فرائض کے لیے، بسم اللہ بس فرائض کے وقت میں، یعنی اذان سنت ہے فرائض خمس کے لیے اور جمعے کے لیے، اور نہیں ہے سنت نوافل میں، اور قول مصنف رحمہ اللہ کا فی وقت اعتراض ہے اذان قبل الوقت سے اور اذان بعد الوقت سے، او ہے او باوجہ ادا کے بے وقت تو بعد ادا واسطے اذان پچھلی واسطے بھی اے ٹھیک نہیں، باقی نواں مسئلہ بہرحال اذان بعد وقت کے قضاء کے لیے، پس وہ مسنون ہے بھی، اور نہیں وارد ہوگا اشکال بھی کیڑا بھی، اے بھی تو پچھلی واسطے نہیں، یہ قضاء واسطے بھی، اس لیے کہ یہ اذان قضاء کے وقت میں ہے اور نہیں نقصان دیتا، ہونا ہے اذان کا ادا کے وقت کے بعد، اس لیے کہ یہ اذان نہیں ہے ادا کے لیے بلکہ قضاء کے لیے، قضاء کے وقت میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو، پس چاہیے کہ پڑھے نماز جب یاد کرے اس کو، کیونکہ یہی وقت ہے اس کا، اور اندہ بھی یوسف و شافی رضی اللہ عنہما جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں لیل سے، چل نکیا۔ اذان کا بعد اذان سنت ہے فرائض کے لیے، بس فرائض کے وقت میں، یعنی اذان سنت ہے فرائض خمس کے لیے اور جمعہ کے لیے، اور نہیں ہے سنت نوافل میں، اور قول مصنف کا فی وقت احتراز ہے اذان قبل الوقت سے اور اذان بعد الوقت سے ادا کے لیے، بہرحال اذان وقت کے بعد قضاء کے لیے، پس وہ مسنون ہے بھی، اور نہیں وارد ہوگا اشکال، اس لیے کہ وہ قضاء کے وقت میں ہے اور نہیں نقصان دیتا اس کا ہونا ادا کے وقت کے بعد، اس لیے کہ وہ نہیں ہے ادا کے لیے بلکہ قضاء کے لیے ہے قضاء کے وقت میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو، پس چاہیے کہ پڑھے اس کو جب یاد کرے اس کو، کیونکہ یہ وقت ہے اس کا۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں لیل سے۔